السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ العباسہ کی جو باقی کی آیات ہے ان کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ سورت نمبر ہم نے پہلی 23 آیات ہم نے کور کر لی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 24 سے 42 تک کی جو آیات ہے ان کو انشاءاللہ ان کی ترکیب کریں گے، ان کو اینالائز کریں گے۔ تو چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سسٹر کرن آپ آ جائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹارٹ کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا جو ہے حرف استناف ہے، اور لام جو ہے لام جو ہے امر ہے جی، ٹھیک۔ اور آگے ینظر جو ہے وہ ینظر کہتے فعل مضارع مجزوم واحد مذکر غائب، اور اس میں جو ہے مادہ ہے نون ضارع، باپ ہے کہتے ہیں نون، نظرہ کہتے ہیں ینظرو، اور نظرن جو ہے مصدر اس کا آتا ہے جی ٹھیک ہے۔ جی۔ آگے الانسان جو ہے اسم جو ہے جمع اور مرفوع ہے، یہاں فاعل بن رہا ہے ینظر کا۔ تو یہ ہو گیا اس کا جی فاعل۔ فاعل جی فعل جی۔ الا جو ہے حرف یہاں پہ الف جر لام ہے بھی ہونا چاہیے تھا، الانسان کے جی ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا۔ جی اچھا آپ کیری آن کوئی کریں۔ بات نہیں استاد، وہ مس پرنٹ ہو گیا جی۔ الا جو حرف جر ہے، آگے طعام ہی، یہ طعام جو ہے مضاف بن رہا ہے، اور ہی ضمیر اس کی مجرور مضاف الیہ، یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مرکب جاری مرکب اضافی ہو کر جو ہے کہتے اسم مجرور بن رہا ہے الا کے لیے۔ الا حرف جر جو ہے آپس میں مل کے جو ہے یہ جو ہے وہ مرکب جاری بن گیا، مرکب جاری بن کے یہ جو الا طعام ہی، یہ پورا متعلق فعل بن رہا ہے ینظرو، کہتے ہیں متعلق فعل بن رہا ہے ینظرو کا جی۔ پھر ینظرو جی متعلق فعل اپنے فاعل اور متعلق فعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ پورا جملہ جی فعلیہ۔ اب اس کا جی۔ ترجمہ کریں۔ پس چاہیے کہ دیکھے انسان طرف اپنے کھانے کے، اب یا اپنے ہاں، کھانے کی طرف دیکھے۔ بس دیکھنا چاہیے انسان کو اپنے کھانے کی طرف۔ بس انسان کو میں نے فائل جو ہے لکھنے میں پہلے لکھا اس لیے کہ جی اس کی ترجمہ ذرا صحیح بیٹھتا ہے۔ بس انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف۔ ٹھیک ہو جی گیا، گڈ، ماشاءاللہ، بہترین۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ سسٹر آ جائیں، سسٹر نشاط ہے آئی تھنک۔ جی السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سٹارٹ کریں۔ جی میم، انا مصبہ بالفعل، اور یہ حرف ہے، جی یہ حرف ہے مطلب حرف ہے، اسم نہیں یہ ہے، فعل حرف ہے، نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ حرف ہے۔ آگے۔ سببنا فعل ماضی متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کا اسم انا کدھر ہوگا؟ سوری انا ہے، یہ اسم انا۔ ہاں تو وہ سببنا بنے گا کیونکہ وہ مبتدا ہے، اسم انا۔ اسم انا جو ہے نا، یہ الف جو ساتھ میں ہے نا، یہ نحنو کی ضمیر ہے، جی یہ جو جی الف ہے، تو یہ اسم جی انا بنے گا۔ ٹھیک، اچھا اب جی۔ آگے یہاں سے فعل شروع ہو رہا ہے، سببنا، شروع کریں اس کو۔ سببنا، یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہو فاعل گیا، نحن ہے اس میں، اور سواد بابا ہے روٹ لیٹر، ٹھیک، اور باب نون سے۔ باب نون سے، اور نحنو اس میں فاعل ہو گیا۔ ٹھیک، الماء، جی یہ منصوب بن رہا ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے۔ ویری گڈ، صبن، یہ میم مصدر ہے؟ جی بالکل سیم روٹ لیٹر سے مصدر ہے، سواد بابا سے ہی مصدر ہے، تو اب اس جی کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی منصوب ہے، تو یہ پھر کیا بنے گا؟ یہ سیکنڈ مفعول بن رہا ہے، یہ مفعول مطلق، مفعول ٹھیک ہے، مطلق۔ کیونکہ سیم روٹ لیٹر سے ہی جب اس کا مصدر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس کو مفعول مطلق بنایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی مزید اس کے اندر ایک تاکید پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اچھا، اب سبب نہ فعل اپنے نحن فاعل اور دو مفعول کے ساتھ، جو کہ ایک مفعول بھی ہے، دوسرا مفعول مطلق ہے، دونوں سے مل کے یہ کون سا جملہ بنا؟
جملہ فعلیہ بن جائے گا یا جملہ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ کیونکہ فعل سے جی شروع ہو رہا ہے نا، سبب یہ بنا. فعل سے شروع ہوتا ہے اب یہ جملہ پورا فعلیہ جملہ فعلیہ جو ہے انا کے لیے کیا بنے گا؟ خبر بن جائے گا، خبر ان. خبر انا بن جائے گا. اسم انا جو تھا یہ الف کی جو ضمیر ساتھ نحنو ہے اس کے اندر شامل وہ ہے، جی اور خبر انا یہ پورا جملہ فعلیہ بنے گا. اچھا اب اسم انا اپنی خبر انا سے مل کر اب یہ کون سا جملہ بنا؟ اب جملہ اسمیہ ہو گیا. اب جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک، اب ترجمہ کریں. بے شک ہم نے برسایا پانی. پانی خوب زوردار. یہ جو سب اس میں مفعول مطلق آیا نا، تو اس لحاظ سے اس کو کیا جائے گا کہ ہم نے خوب زور کا پانی برسایا، یا ہم نے خوب انڈیلا پانی کو زور سے پانی زیادہ زیادہ برسایا. گڈ، ماشاء اللہ، بہترین. نیکسٹ سسٹر الماس آپ آ جائیں. جی سسٹر الماس اسٹارٹ کریں. پتہ نہیں سسٹر الماس پہلے تو تھی، ابھی سسٹر الماس اویلیبل تو ہے. آپ کا مائک ابھی تک انمیوٹ نہیں ہوا. چلے کوئی اور سسٹر اس کو کرنا چاہیں. میں کر لوں؟ جی جی بالکل کر لیں. سما جو ہے نا یہ حرف عطف ہے. بالکل ٹھیک. اگلا یہ فعل ہے، فعل متکلم، فعل ماضی ہے اور متکلم ہے. نحنو اس میں فاعل ہے. شین کاف کا ہاں، شین قاف اور کون سے باب سے ہوگا؟ یہ باب نون سے ہے. نون سے. اور اس میں نحن فاعل آپ بتا چکی بھی ہیں آلریڈی. الارض یہ مفعول ہے. ہاں، اور آگے شقن، شکن یہ بھی مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق ہوتا ہے. اور یہ مفعول مطلق ہے. میرے آج اینیمیشنز کیوں آگے پیچھے ہو رہے ہیں؟ یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا. اب یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ معطوف بن جائے گا حرف عطف ثم کے لیے. پھر اچھا، ہم نے زمین کو خوب پھاڑنا. پھر ہم نے پھاڑا زمین کو چیر کر. مطلب ہم اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے زمین کو چیر پھاڑا. ٹھیک ہے، تو چیر کر ہوتا ہے کہ مطلب اس کے اندر یہ جو شقن دوبارہ آیا ہے مفعول مطلق، اس کی زیادہ تاکید کے لیے کہ کیسے پھاڑا، اس کو چیر کر پھاڑا، تو اس میں زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے. گڈ، ماشاء اللہ، بہترین. نیکسٹ سسٹر کوثر. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسٹارٹ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانبتنا فیہا حبا، فا حرف عطف، انبتا ینبتو یہ فعل ماضی ہے، اور نا جو ہے یہ اس کا یہ فعل ماضی ہو گیا. اس کے روٹ لیٹرز بتا دیں پہلے. ہاں جی، نون باتا اس نون کا باتا. اب یہ کون سے باب سے ہے؟ باب فعال سے. باب فعال سے. اس کا فاعل کیا ہوگا؟ اس کا فاعل ہوگا نحنو کی ضمیر. نحنو انبتنا. آگے فیہا یہ کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہوا، متعلق جار مجرور فعل، ہو کے متعلق فعل. اور ہا ضمیر جو ہے وہ پیچھے الارض کی طرف لوٹ رہی ہے، الارض کی طرف. ٹھیک. حبن یہ مفعول بھی ہوا فعل انبتنا کے لیے. ٹھیک، مفعول مفعول بن گیا، اور یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کے جیسے کہ آپ نے فا جو بتایا کہ حرف عطف ہے تو یہ معطوف ہو جائے گا اس فا حرف عطف کے لیے. اچھا اب اس کا ترجمہ کریں. پھر ہم نے اس میں غلہ اگایا. پھر ہم نے اگائے اس سے اناج یا دانے. حبن جو ہے نا ایک دانے کو بھی کہتے ہیں، اور دانے سے ہی مطلب دانے کا مطلب یہ اناج، غلہ. ٹھیک ہے، غلہ کہہ دیں، اناج کہہ دیں، دانے کہہ دیں، بات ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی طرف جا رہا ہے. تو یہ چیز بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ، بہترین. نیکسٹ سسٹر زرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسٹارٹ کریں وہاں سے. واو عطف ہے اور یہ اسم ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے عین نون با، پھر یہ واو عطف ہے
اور پھر اس کا یہ بھی اسم ہے، پھر اس کا روٹ کون بیٹے ایک منٹ، قاف، اسم کون سا ہے؟ واو کو کہہ رہی ہیں یا انبن کو کہہ رہی ہیں؟ واو عطف ہے، واو عطف ہے۔ ہاں واو حرف ہے، ٹھیک ہے، واو حرف عطف ہے، اور ہاں، انبن جو ہے یہ اسم ہے، اور اس وقت اس کا ہاں، معطوف بن رہا ہے۔ یہ پہلا ہاں، معطوف ہے حبن کا، حبن جو ہے وہ معطوف علیہ ہے، حبن جو ہاں، اناج دانے غلہ جس کو ہاں، کہا وہ گیا تھا، معطوف ہے۔ اور اب آگے اس کے معطوف کافی سارے آئیں گے، تو واو اگین حرف معطوف، عطف ہوا، قدبن یہ یہ کون اسم ہے، سا معطوف ثانی دوسرا مرکب معطوف، عطف بن گیا۔ ہاں ابھی یہ ایک اور آگے واو آ رہا ہے، ہاں، یہ بھی عطف ہے۔ یہ بھی حرف عطف ہوا، ہاں، زیتونن یہ بھی معطوف نمبر اسم ہے، 2، معطوف ہاں، نمبر 2، اور یہ واو بھی اگین عطف ہے، حرف عطف، پھر نخلن یہ بھی اسم، یہ بھی اسم ہے، اسم ہے، اور یہ معطوف نمبر 4 بن معطوف گیا۔ نمبر 4 ہے۔ اب یہ تو یہ پورا جو ہے یہ پورا مرکب عطفی چل رہا ہے، پیچھے ہاں، حبن معطوف علیہ کے لیے، اور یہ پورا حبن کیونکہ مفعول بن رہا تھا نا اس آیت میں، پچھلی آیت میں مفعول تھا حبن، تو یہ پورا جو ہے اس وقت سارا مرکب عطفی اس وقت حالت نصب میں ہے، مفعول بھی عنبن قدبن زیتونن نخلن، دیکھیں سارے حالت نصب میں ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی سب مفعول بن رہے ہیں۔ مفعول بن گئے۔ اچھا اب اس کا ترجمہ کریں۔ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور، یعنی کہ پہلے تھا کہ ہم نے اگائے اس سے فیہا حبۃ دانے اناج، اور پھر ان دانوں اناج سے کیا کیا نکلتا ہے، ان میں سے پھر کیا کیا اس میں دانے وغیرہ بھی انگور اگائے، اور انب انگور اور سبزی اور زیتون اور کھجور، اور کھجور۔ تو یہ ماشاءاللہ سارا اس میں کور ہو گیا الحمدللہ۔ نیکسٹ ابھی اس کے معطوف جو ہے اور چل رہے ہیں جو اس کے مفعول ہیں۔ جزاک اللہ خیر سسٹر زرین، سسٹر نسرین آپ آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سٹارٹ کریں۔ واؤ عطف ہے، حرف عطف ہے، اور حدائق کا جمع مذکر ہے، اور یہ جو ہے یہ معطوف ہے، اور ساتھ یہ میں یہ حدیقہ کی موصوف جمع ہے حدائق، حدائق، اور جی جمع مذکر، جمع مکسر ہے، ٹھیک، اور یہ اور یہ موصوف بھی ہے، موصوف بھی ہے، اور پھر آگے غلبن جو ہے یہ اس کی صفت ہے۔ یہ بھی جو ہے جمع مکسر ہے، اغلبن کی، افعلن جو وزن ہوتا ہے نا اسم التفضیل، اس کے اوپر جی جو جی، ہے اس کا واحد ہوتا ہے، اس کی یہ جمع مکسر ہے۔ اب موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ پورا حرف عطف کے لیے کیا بنے گا؟ یہ حرف عطف کے لیے یہ معطوف بنے گا، یہ معطوف ہو جائے گا، معطوف نمبر 5، 5۔ ٹھیک، آگے واو، نیکسٹ آگے، ہاں، پھر واؤ جو ہے حرف عطف ہے، پھر ٹھیک، فاکہتن و ابن، یہ جو ہے معطوف جو ہے وہ معطوف نمبر 6 آ گیا، اور پھر واؤ حرف عطف، پھر ابن جو معطوف 6 آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا، اور اب یہ سارے کے سارے دوبارہ سے اگین مفعول ہی ابھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، حبن مفعول تھا، انبتنا ہم نے اگایا، کیا کیا اگایا، تو یہ سارے مفعول بن رہے ہیں پھر۔ اچھا اب اس کا ترجمہ کریں۔ ٹھیک، وہ حدائق غلبن، اور باغات غلبن گھنے، اور میوے اور چارہ۔ اور گھنے باغات اور ہر طرح کے میوے یا پھر پھل بھی کہہ سکتے ہیں، اور ابن و چارہ، چارہ کہتے ہیں اس کو، یہ ابن کا مطلب ہوتا ہے جو خود رو گھاس ہوتی ہے نا، جو خود بخود سے اگتی ہے، گھاس بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں جی چارہ جی، بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس سینس میں آتا ہے یہ جو گھاس خود بخود سے اگتی ہے اسے خودرو خود رو جھاڑیاں گھاس، ہوتی ہیں۔ خود رو جھاڑیاں، ہاں بالکل، وہ بھی کہہ سکتے ہیں گھاس یا چارہ، اس طرح سے، ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ بہترین کیا آپ نے۔ نیکسٹ آ جائیں سسٹر شائمہ، سسٹر السلام شائمہ۔ علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بالکل شروع کریں۔ جی جی جی، یہ متاع لکم ولی انعامکم، متاعن مصدر ہے، میرا تھوڑا گلا خراب ہے پلیز، متاعن مصدر ہے، میم آج کل سب طرف یہ چل رہا ہے، سب کے گلے خراب ہوئے ہوئے ہیں، موسم میم چینج ہو تا، رہا جی جی، ہے۔ میم تا عین اس کا مادہ ہے، اور باب تفعیل کا یہ مصدر ہے، متاعن۔ لکم جار مجرور ہے، لام جارہ، اور کم ضمیر جمع مذکر کی ہے، اور مفعولی حالت میں ہے، مجرور ہے،
جار مجرور مرکب جاری متعلق ہو جائیں گے متعان کے. متعلق بھی بنا سکتے ہیں اور کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں. جب نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ اس کی عموماً صفت بھی بنتی ہے, تو صفت صفت بھی بھی بن بنا لیں سکتا ہے. تو بھی ٹھیک ہے اور متعلق بنا لیں تو بھی ٹھیک ہے, دونوں ہاں طرح سے صفت میرے ذہن میں تھا پر میں نے کہا چلو جو پیٹرن چل دونوں رہا طرح سے ہو سکتی ہے. ہاں ہے ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے. واو حرف آگے واو عطف حرف عطف ہو گیا. عطف ہو گیا. لی انعامکم تو لام جارہ ہے اور انعامکم اسی طرح مرکب اضافی ہو کر مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے, اور جار مجرور جو ہے یہ معطوف ہو جائیں گے. یہ لک اس پہ لکم معطوف ہو گیا نا, معطوف علیہ. جی یہ معطوف علیہ ہو گیا, لکم معطوف علیہ. اور معطوف علیہ اور معطوف مل کے متعان کی چاہے آپ صرف پھر موصوف صفت بنانا بنا پڑے لیں. گا. جی جی ہاں پھر اس کو ہم متعان کو موصوف بنا لیتے ہیں. بنا لیں گے. ہاں جی اب یہ کیا موصوف اور بنے گا؟ یہ مرکب توصیفی پھر یہ پیچھے پھر اس کے ساتھ ہم اس کو جوڑیں گے یا اس کا پیچھے امبتنا کا کچھ بنائیں گے امبتنا کے ساتھ. جی اس فعل کے لیے. جی امبتنا کے ساتھ پھر ہم اس کو کیا بنے گا, اس کو ہم بنائیں گے مفعول بھی بنا لیں گے. مفعول لاجلی. اچھا مفعول لہو یعنی اس کا مفعول لہو ریزن بھی ہے. کہتے ہیں. ہاں مفعول لہو بھی کہتے ہیں اور مفعول اجلہ بھی کہتے ہیں, دونوں دو طرح سے سبر کے مطلب ہاں جی مفعول بنے اس گا. کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جتنے تھے نا وہ مفعول بھی تھے, ڈائریکٹ جس جی پہ کام ہو رہا ہے, اور یہاں یہ پہ وجہ بیان ہو رہی ہے کہ ان سب وجہ کو جو ریزن. پیدا کیا تو جی کیوں جی پیدا کیا. جی جی تان تو ٹھیک ہے. جب مفعول کسی چیز لہو کی یہ وجہ بیان کی جاتی ہے تو وہ مفعول لہو یا مفعول اجلی ہوتا ہے. لیکن آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے جز اما ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہونے والا ہے, تو یہ اب پہلی بار آیا ہے, تو مطلب اس کا استعمال بہت ہی کم ہے. زیادہ تر بہت آپ کو کم ہے. مفعول بھی سب سے زیادہ ملتا ہے, اس کے بعد جا کے پھر مفعول مطلق یا مفعول فی ہی مل جاتا ہے. یہ مفعول جی اجلی تو بہت ہی کم ہوتا ہے. جی جی اچھا آگے اس کا ترجمہ کریں. متاع لکم تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے, ولی انعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے, متاعن زندگی کا سامان ہے. زندگی ہاں کا جی ٹھیک, زندگی کا سامان زندگی کا تمہارے سامان لیے. ہے. زندگی اگر سٹارٹ سے لیں تو زندگی کا سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. بالکل ٹھیک, یعنی کہ جو سب کچھ جس کے اندر دیکھیں چارہ تک کا ذکر ہوا ہے, کیا انسانوں کی خوراک اور کیا جانوروں کی خوراک, ہر چیز کو جو اگایا گیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے, اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے, تو وہ وجہ بیان ہو رہی ہے. تو وہ وجہ بھی جو ہوتی ہے پھر وہ منسوب ہوتی ہے اور اس کو پھر جی مفعول اجلی کہتے ہیں. تو یعنی کہ یہ سارا کچھ زندگی کا سامان ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی. جی گڈ, ماشاءاللہ بہترین کیا آپ نے. اچھا اب میں ابھی تک یہ جو ہماری آیات ہوئی تھی ان کو سارا ذرا اکٹھا کرتی ہوں, کافی کچھ اس کے اندر اکٹھا ہو رہا ہے. اب آپ سب دیکھیں, امبتنا جو تھا یہ تھا فعل. اچھا حبن, اور حبن سے لے کر وہ آگے یہ پورا کا پورا یہ جو ہے یہ پورا مفعول بھی بنا. حبن معطوف علیہ تھا اور آگے یہ سارے اس کے معطوف تھے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پورا مفعول بھی بنا. ٹھیک, اور متاع لکم ولانعامکم یہ پورا بنا مفعول لاجلی. تو اب کیا ہے کہ فعل اپنے دونوں مفعول سے مل کر, اس میں نحن فاعل بھی ہے, نحن فاعل اور مفعول بھی اور مفعول اجلی سے مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ ہوا. یعنی کتنی آیات پہ جا کر یہ کمپلیٹ ہوا جملہ فعلیہ. اب یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے نا معطوف نمبر 2 ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ فا لگا ہے نا شروع میں حرف عطف, تو یہ دوسرا معطوف ہے. اس سے جو پچھلی آیت ہے اس سے بھی بلکہ پچھلی آیت, کیونکہ یہ دوسرا معطوف ہے تو پچھلی سے پچھلی آیت پہ عطف ہو رہا ہے. اب ہم اس پہ ذرا چلتے ہیں, اسی چیز کو پیچھے تک جوڑتے ہیں انشاءاللہ. اب ہم انا سببنا الماء یہاں سے لے کے اب یہاں تک لے کے سٹارٹ کرتے ہیں, اس کو اینالائز کرتے ہیں. انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہو گیا, اس کے ساتھ یہ جو الف ہے یہ اسم انا ہو گیا. اب کیا ہے کہ سببنا الماء یہ بن گیا معطوف علیہ. شققنا الارض جو ہے یہ بن گیا معطوف نمبر 1 ثم حرف عطف کی وجہ سے. آپ سب اپنے مائک ذرا چیک کر لیں پلیز, میوٹ کر لیں. پھر آگے فا اگین حرف عطف, اور انبتنا سے لے کے یہ پورا جو ابھی میں نے پچھلی سلائیڈ میں ایکسپلین کیا ہے یہ پورا کا پورا, تو یہ پورا کیا بنایا تھا ہم نے, اس کو معطوف نمبر 2 بنایا تھا, معطوف ثانی. اب کیا ہے
کہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ پورا حصہ یہ بن جائے گا خبر انا. یہاں پہ میں نے انا لکھ دیا از انا, ٹھیک ہے, یہ انا ہے تو یہ انا میں نے غلطی سے لکھ دیا. تو یہ پورا کا پورا یہ اسمو انا تھا اور یہاں پہ خبر انا. اب یہاں پہ دیکھیں اسمو انا صرف الف ہے. دیکھیں ماشاءاللہ اسمو انا صرف الف ہے اور خبرو انا دیکھیں اس میں کتنی ساری آیات جو ہیں شامل ہیں. اچھا, اب اسمو انا اپنی خبرو انا سے مل کر یہ پورا بن گیا جملہ اسمیہ. تو اب یہ پورا جو ترکیب ہے نا اس کو گھر تک پہنچا دیا میں نے. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. یہ یہاں تک ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آ جائیں نیکسٹ سسٹر دانشتہ آ جائیں. میں آپ سے جی کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس کو آپ مفعول اجلی کی کہہ رہی ہے اس کو ہم بدل کہہ سکتے ہیں جو وجہ بتاتا ہے؟ نہیں, بدل اور چیز ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میرا نہیں ہے, بدل اور چیز ہوتی ہے. جسٹ میں نے یہی پوچھنا تھا بس. نہیں بدل نہیں کہہ سکتے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا سسٹر دانشتہ اسٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ فا ہے حرف استنافیہ اور اس کے بعد اذا ہے ظرف اور یہ ابھی شرطیہ بن رہا ہے اور یہ مضاف بھی بنے گا. بالکل. پھر آگے اس کے کہہ رہی بعد اس کو مفعول به مقدس بنا دیں گے. جی پھر جاءتی یہ اس کا روٹ لیٹر ہے جیم یا حمزہ. یہ فعل ماضی ہے واحد مونس حاضر کا صیغہ ہے اور یہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے ابھی اذا کے لیے. میں پھر اس کے بعد ہے اختلاف جو ہے نا ٹائپ بھی کر رہی ہوں. کچھ چیزیں جو ہے نا مسنگ ہو گئی ہیں تو وہ میں ساتھ میں نے سوچا میں ٹائپ بھی کر لوں. چلے ٹائپ کر لیا. فا حرف استناف ہو گیا. اذا اسم ظرف شرطیہ مفعول فیہ مقدم. آگے جاءتی کا آپ نے کیا بتایا تھا؟ فعل ماضی ہے. فعل ماضی ہے واحد مونس حاضر کا صیغہ ہے. جیم یا حمزہ اس کا مادہ ہے. حاضر کا صیغہ نہیں ہے, یہ ہیا کا صیغہ ہے, غائب کا صیغہ ہے کیونکہ اس کے اندر ظاہر فاعل آ رہا ہے نا. تو ظاہر فاعل جب ہوتا ہے تو پھر حاضر کا صیغہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ ہیا کا صیغہ ہے غائب کا. اچھا جیم یا حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے اور یہ باب دود سے آتا ہے. گڈ. الصاخۃ یہ کیا ہے؟ یہ ہے فاعل, یہ مرفوع ہے, یہ فاعل بن رہا ہے, اس کا روٹ لیٹر ہے صاد خا خا. اسم الفاعل یہ اسم الفاعل ہے جو کہ فاعل بن رہا ہے اس وقت. ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا اب جاءت فعل اپنے مفعول فیہ مقدم اور فاعل سے مل کر یہ کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ شرطیہ. جملہ فعلیہ شرطیہ بالکل. اب اس کو ترجمہ کریں. پھر جب آئے وہ کان پھوڑنے والی یعنی قیامت. پھر جب آئے گی کان پھاڑ دینے والی چنگھاڑ. ٹھیک, تو اس کو مطلب یہ قیامت کی طرف ہی جا رہی ہے بات کہ وہ ایسی چیخ ہوگی یا ایسا اس میں چنگھاڑ ہوگی جو کہ جس سے کان بھی بہرے ہو جائیں گے. گڈ ماشاءاللہ بہترین. نیکسٹ پہ آ جائیں سسٹر شائمہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اسٹارٹ کروں. یوم یفر المرء من اخیہ. یوما جو ہو گیا ظرف زبان ہو گیا اور یہ ساتھ ہی آگے یفر یہ فعل ہو گیا. فعل ماضی ہے اور غیر سے ہی فعل ہے, مضاف کیٹیگری میں آ رہا ہے. سوری مضارع یا نظر بھی آ رہا ہے مضارع ہے اور باب داد سے وہ جو کھائی ہوئی نا گولیاں میرے دماغ پہ لایا ہوا انہوں نے. مضارع ہے, باب داد سے ہے, غیر سے ہی کیٹیگری مضاف کی کیٹیگری میں آتا ہے اور یہ فا را اس کا مادہ ہے. فا را باب داد سے آ گیا اور فاعل ہے آگے المرء. ٹھیک ہے, اور من حرف جار ہے. آگے
اور جار اپنے مجرور سے مل کے یہ متعلق ہو آپ جائے کا گا. بیچ میں آواز نہیں آئی، کٹ ہو گئی ہے. اخی ہی کیا ہے؟ جی اخی ہی مرکب یہ ہو گیا نا مرکب اضافی جار مجرور، ہاں، مرکب اضافی پھر مجرور ہو ہو گیا. کر مضاف مضاف الیہ ہو کے مجرور ہوا، اور یہ پھر یہ ہے کہ جار اور مجرور مل کے یہ متعلق ہو جائیں گے مرء فعل کے، فاعل کے، مرء فعل کے فعل لیے کے، بھی یفر، نہیں، سوری یا پھر فعل کے لیے. یفر فعل کے، یفر فعل کے ویری گڈ. متعلق ہو جائیں گے. اور پھر یہ ٹھیک ہے کہ فعل مضارع اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا ظرف زمان کے لیے. یہ ٹھیک. اس جملہ لیے فعلیہ ہوگا. ہاں، ایک چیز اور یہ ہے کہ جواب آپ اس الشرط، کو یوما کو نہ مضاف بنایا جائے، یوما کو مضاف، جو کہ وہ بھی ترکیب بالکل ٹھیک ہے. یوما کو مضاف بنایا جائے اور پھر آگے یہ پورا جملہ فعلیہ مضاف الیہ بن جائے، اور پھر یہ مضاف الیہ مل کر جو پیچھے اذا آیا ہے اس کا بدل بن جائے گا. جی ٹھیک ہے. یا پھر جی یا پھر یہ ہے کہ آپ پچھلی والی آیت کو شرط بنا دیں اور اس والی کو جواب شرط بنا دیں کیونکہ وہ تو کہ شرط بن رہی ہے نا پچھلا. جب جی کان پھاڑ دینے والی آئے گی تو کیا ہوگا، اس وقت کا پھر حال بیان ہو رہا ہے، کیا ہوگا اس وقت، تو اس کا جی جواب شرط آ رہا ہے. پھر جواب الشرط یہ جملہ فعلیہ پورا یہ جواب جملہ الشرط ہو فعلیہ جائے گا. شرط ہو جائے جی گا. یوم اس دن اگر ہم اس کو بدل بناتے ہیں نا، بدل بناتے ہیں تو پھر شرط نہیں آئے گی، پھر جواب شرط نہیں ہے بنتا. پھر وہ مبدل منہ بن جائے گا نا، پھر وہ تو مبدل ہاں، پھر منہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والی بات وہی ایذا والی بات چل رہی ہے کہ جب وہ کان پھاڑ دینے والی چنگھاڑ آئے گی اور جب لوگ بھاگیں گے، جب وہ آدمی بھاگے گا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ شرط ہی پھر چل رہی ہے. شرط سے مطلب یعنی کہ وہ ایک سین ابھی چل رہا ہے، چاہے اس کو شرط کہیں یا نہ کہیں، مطلب ایک چیز چل رہی ہے کہ جب وہ کان پھاڑ دینے والی چنگھاڑ آئے گی اور جب اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، تو اس میں اب شرط نہیں آ رہی، مطلب ایک بات ایک ہی سیکوینس سے ایک بات چل رہی ہے. جی تو دیکھیے مبدل منہ جو ہو گیا نا، مبدل منہ تو جو ہے وہ سمجھے ٹائٹل ہو گیا، تو اس کی ریکوائرڈ جو ہے نا یا اس کی ڈیفینیشن وہ بدل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بدل کر رہا ڈیفینیشن ہوتا ہے. ہاں، تو تو پھر یہ ڈیفائن تو پھر بدل کر رہا ہے شرط نا اور اس کو. پھر یہ جواب شرط نہیں بنے گا اگر ہم بدل پھر وہ بناتے ہیں. جی مبدل منہ اس کو بنایا جائے اور پھر یہ ہاں، بدل بن پھر وہ جائے ایک ہی اور بات ہوگی، ایک ہی بات چل رہی ہوگی. ہاں جی. جی جی وہی تو بات چل رہی تو ہے. جی یا تو آپ اس کو بدل بنا لیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور یا پھر آپ پچھلی والی کو شرط اور اس کو جواب شرط بنا لیں تو بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. یعنی دونوں آیات ہے. جی یوما اس دن یفر المرء آدمی بھاگے گا من اخیہ اپنے بھائی سے، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. اس دن بالکل بھاگے گا ٹھیک، آدمی اپنے بھائی سے. اپنے بھائی سے. ویری گڈ. جی سسٹر میں اب دانشتہ نماز آپ آ پڑھ جائیں. لوں. اللہ حافظ. جی جی بالکل، آپ لوگوں کا پاکستان میں نماز جی کا بھی ٹائم ہے. ماشاء اللہ. جی دانشتہ اسٹارٹ کریں. واو واو حرف ہے، حرف عطف. پھر امی ہی یہ مضاف الیہ مرکب اضافی. پھر اس کے بعد ہے واو مرکب اور اضافی ہو کے یہ حرف حرف عطف عطف کے لیے کیا بنے گا؟ یہ مرکب اضافی حرف عطف کے لیے کیا معطوف، بنے گا؟ معطوف، ہاں. معطوف. اب آگے اسی طرح چلتی جائے. پھر واو ہے حرف عطف اور اس کے بعد ابھی ہی یہ ہے مرکب اضافی اور یہ بن رہا ہے معطوف نمبر 2. ٹھیک. آگے پھر اس کے بعد واو حرف عطف اور صاحبتی ہی یہ بھی مرکب اضافی ہے اور یہ بنے گا معطوف تیسرا معطوف. ہاں پھر اس بالکل. کے بعد ہے اور ایک عطف. پھر بنی ہی یہ بھی مرکب اضافی ہے اور یہ بھی بنے گا معطوف چوتھا. یہ جو بنی ہی ہے نا یہ بنینا جی تھا، بنینا تھا اور یہ پھر بنا بنی بنا، کیونکہ جب مضاف بن کر آتا ہے تو نون جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو ڈراپ. بنینا کا نون ڈراپ ہوا تو وہ بنی بن گیا. بنی اسرائیل بھی اسی سے ہے نا. تو تب میں یہ جب جی ری چیک نہیں کرتی نا تو پھر یہ میری جو ہے نا چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے پڑھیے کہ شکر میں ساتھ ساتھ ابھی کر رہی ہوں. یہ مرکب اضافی ہو کے یہ بھی معطوف ہو گیا. واو اگین حرف عطف، بنی ہی مرکب اضافی ہو کے یہ بھی معطوف ہو گیا. اچھا، پچھلی آیت میں اور اس آیت میں وہاں پہ اخی اور یہاں پہ ابی جو آیا ہے یہ اسماء خمسہ میں سے 2 لفظ ہیں جو ابو، ابا، ابی، اخو، اخا، اخی. تو یہ لفظ جو ہے مضاف بن کے ان کی حالت ذرا عام مضاف سے مختلف ہوتی ہے.
تو اس کے لیے اسماء خمسہ کا ایک میرا ٹاپک بنا ہوا ہے، اگر کسی نے وہ سیکھنا ہو چیک کرنا ہو تو وہ اس میں ڈیٹیل ہے. ٹھیک، اب یہ پورا کا پورا جو ہے متعلق فعل بنے گا، من حرف جر کی وجہ سے یہ سارا متعلق بن جائے گا. اچھا اب اس کا ترجمہ کریں. اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. بالکل ٹھیک، دیٹس گڈ. الحمدللہ یہاں پہ ہماری یہ آیت کمپلیٹ ہوئی. نیکسٹ پہ میں یہاں پہ پہلے اگلی آیت پہ جانے سے پہلے کچھ سمجھانا چاہتی ہوں کہ نکرہ اسم کے بعد جب کوئی 4 چیزیں آ جائیں، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اگر جملہ اسمیہ آ جائے، یا جملہ فعلیہ آ جائے، یا پھر مرکب جاری آ جائے، یا پھر ظرف سے بننے والا مرکب اضافی آ جائے. ٹھیک ہے، نکرہ اسم ہو اور اس کے بعد ان 4 میں سے کچھ بھی آ جائے، ان میں سے کوئی بھی آ جائے، کوئی ایک چیز، تو وہ جو ان 4 چیزوں میں سے کچھ آئے گا وہ کیا بنے گا؟ وہ اس نکرہ اسم کے لیے صفت بنے گا. ٹھیک، تو اس نکرہ اسم کے لیے صفت بنے گا. تو اب نیکسٹ آیت پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کتنی بار آ رہی ہے. تو سسٹر راحیلہ آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹارٹ کریں. جی، لام حرف جر ہے، ہوں کلی ٹھیک، اس میں مجرور مضاف بن رہا ہے. ویری گڈ. امرن اس میں نکرہ ہے اور یہ موصوف بن رہا ہے. یہ امرن جو ہے ابھی اس کو ہم مضاف الیہ بناتے ہیں. مضاف ٹھیک، الیہ. تو ہاں آگے پہ چلتے ہیں. منہم منہم مرکب جاری. مرکب جاری. اب یہ مرکب جاری جو ہے یہ بنے، یہ کچھ اب اس کو بنائیں امرن کے لیے. امرن کے لیے صفت بنے گی. نکرہ اسم ہے، ہاں نکرہ اسم آیا امرن، جی، نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آ گیا، تو اب اس جار مجرور کو ہم اس کی صفت بنا دیں گے. صفت بنائیں گے. تو امرن اب ہو گیا موصوف. اچھا، اب اس کی سچویشن کچھ یوں بنے گی. اب ہمیں تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا کہ پہلے ہم اس کو امرن کو موصوف بنائیں گے اور منہم اس کی صفت. موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر مضاف الیہ بنے گا کلی مضاف کے لیے. اب کلی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے لام جر کے لیے کیا بنے گا؟ مجرور بنے گا. اب یہ مجرور بن جائے گا. اب یہ جار مجرور کیا بنے گا؟ جار مجرور مل کر قائم مقام خبر مقدم. ویری گڈ، ویری گڈ. آگے آ جاتے ہیں یومئذ. یوم ظرف ہے، اذن بھی ظرف ہے، تو مضاف مضاف الیہ. یہ مرکب اضافی ہو گیا. اب یہ جو اور مرکب اضافی ہے اس کو کیا بنائیں گے؟ متعلق. اس کو متعلق بنائیں گے، متعلق خبر لمحذوف. خبر جو خبر یہاں محذوف. پہ اصلی، کیونکہ یہ بھی جو ہم نے قائم مقام خبر بنایا، اٹ مینس کہ اصلی خبر یہاں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی تو جو اصلی خبر جی معذوف ہے نا یہ اس کا متعلق ہے. یعنی کہ 2 متعلق تھے، ایک متعلق کو قائم مقام بنا دیا اور دوسرے کو متعلق ہی رہنے دیا. ٹھیک ہے، جی تو ایک جار جی. مجرور والا متعلق تھا اور ایک جو تھا وہ ظرف سے بننے والا مرکب اضافی تھا. تو جو جار مجرور سے بننے والا تھا اس کو قائم مقام خبر مقدم کر دیا پھر، کیونکہ جملہ اسی سے شروع ہو رہا تھا، اور دوسرے والے کو اس محذوف خبر کے لیے متعلق بنا دیا. اب خبر خود تو موجود نہیں ہے، پر اس نے 2 نے، ایک نے اس کی جگہ لے لی اور دوسرا اس کا متعلق بن گیا. اب اس کا مبتدا ڈھونڈتے ہیں، وہ کیا ہے؟ چلیں آگے چلیں. شأن آ رہا ہے، اس میں نکرہ ہے، مرفوع ہے، تو یہ خبر مبتدا مؤخر بنے گا. مبتدا مؤخر. اب یہ شأنن بھی دیکھیں نکرہ اسم ہے. ٹھیک ہے، جب نکرہ اسم ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا سلسلہ چل رہا ہے. آگے یغنی ہی پہ چلیں. فعل مضارع ہے، اس کا مادہ غین نون یا ہے، باب افعال سے، ہوا فاعل ہے اور ہو مفعول بھی ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہترین. اب یہ پورا جملہ اور یہ فعلیہ اس جملہ شأنن کے لیے صفت بن رہی ہے. ویری گڈ، یہ پورا جملہ فعلیہ صفت بن جائے گا شأنن موصوف کے لیے. اب موصوف کے لیے. شأنن، ہاں اب شأنن اکیلا نکرہ سے مبتدا مؤخر نہیں بنے گا، کیونکہ یہ موصوف ہے تو اپنی صفت کو بھی ملائے موصوف گا. اور صفت سے مل کر مبتدا مؤخر بنے گا، قائم مقام خبر ویری مقدم کے. گڈ،
वेरी गुड माशाल्लाह. अब ये पूरा कौन सा जुमला बना मुब्तदा और खबर मुकद्दम से? जुमला जुमला इस्मिया. इस्मिया. परफेक्ट. तर्जुमा करें. उनमें से हर ये इस सेशन की इस वाले की मुश्किल आई थी. माशाल्लाह राहिला आपने बहुत बेहतरीन किया. वेरी गुड. नेक्स्ट स्टार्ट करें. उनमें से हर एक के लिए उस दिन ऐसी फिक्र होगी जो उसे बेपरवाह कर देगी. बिल्कुल सही. उनमें से हर शख्स के लिए उस दिन ऐसी फिक्र होगी, ऐसी फिक्र लाहक होगी जो उसे बेपरवाह कर देगी, बेनियाज कर देगी. यानी उसे किसी और की फिक्र नहीं होगी, उसे सिर्फ अपनी फिक्र होगी. ऐसी उसको फिक्र होगी कि वो दूसरों से बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाएगा, अपनी बस फिक्र होगी उसे. और वो करीबी रिश्तेदार पीछे जिक्र हो चुका है कि पिछले कितने सारे करीबी रिश्तेदार जितने करीबी हो सकते हैं उन सब का जिक्र आ चुका है कि उन सब से भाग जाएगा, उन सब की फिक्र छोड़ देगा, सिर्फ अपनी फिक्र उस दिन करेगा. वेरी गुड माशाल्लाह, बेहतरीन. सिस्टर राबिया आ जाए. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी सिस्टर राबिया स्टार्ट करें. जी वजूहुन जमा है वजहुन की. वेरी गुड. और ये चूंकि इसम है इसलिए ये मुब्तदा बन जाएगा. अब फिर यौमा इजिन यौमा और इजिन का मजमुआ है और ये जो है मुरक्कब इजाफी बन जाएगा. वेरी गुड. फिर मुस्फीरतुन ये इस्मुल फाइल है. सीन फा रा इसका मादा है, बाबे इफाल से है. वेरी गुड. और ये खबर बन जाएगी इस वजूहुन की पहली खबर. ठीक. अब यौम इज़िन को पहले हम मुतालिक बना लेते हैं मुरक्कब इजाफी क्योंकि ज़र्फ से बना है. तो आप बाकी मुस्फिरतुन की वही डिटेल जो भी आपने माशाल्लाह सारी बताई. वेरी गुड. दाहिकतुन इस पे आ जाए. इसके आगे की आयत फिर जाहिकतुन ये भी इस्मुल फाइल का सीगा है और ज़्वाद हा का इसका मादा है बाबिसीन से. वेरी गुड. और ये बन रही है इसकी वजूहुन की दूसरी खबर. परफेक्ट. फिर मुस्तबशीरतुन तो ये भी इस्मुल फाइल का सीगा है और बाशीन राज का मादा है, बाबे इस्तिफआल से है. और ये तीसरी खबर बन रही है इसकी. माशाल्लाह, बेहतरीन. तो अब ये दोनों आयतें मिल करके वजूहुन मुब्तदा बना, फिर ये तीनों इसकी खबरें बन गई, यानी ये जुमला इस्मिया हो गया. जुमला इस्मिया हो गया. गुड. तर्जुमा करें. तर्जुमा है वजूहुन कुछ चेहरे यौमइज़िन उस दिन मुस्फिरतुन रोशन होने वाले हैं, जाहिकतुन हंसते हुए, मुस्तबशीरतुन बहुत खुश. बहुत से चेहरे उस दिन चमकने वाले होंगे, हंसने वाले होंगे, खुशी मनाने वाले होंगे. तो ये अब अल्फाज का चुनाव आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकती हैं. ठीक हो गया. गुड माशाल्लाह. अच्छा यहाँ पे ये है कि मुब्तदा देखिए इस वक्त नकिरा है. कभी कभी ये सिचुएशन आती है कि मुब्तदा नकिरा बन सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई खास तखसीस नहीं है कि कौन से चेहरे हैं. वो बस कुछ चेहरों की बात हो रही है. वो कौन से हैं अल लग जाएगा तो वो फिर खास होगी ना, कुछ खास चेहरों की बात हो रही है. लेकिन अभी वो खास हमें नहीं पता कि वो चेहरे कौन से हैं. तो इस वजह से ये इसको नकिरा ऐसी सूरत में आ सकता है. अच्छा नेक्स्ट सिस्टर साजिदा आप आ जाए. वालेकुम सलाम. जी स्टार्ट करें. ये तो वैसे सेम ही है, मैं थोड़ी सी बस इसमें है. जी थोड़ी सी मुख्तलिफ है. जी बिल्कुल सही बात है. स्टार्ट करें. ये वाव जो है ये आतिफा है. वजूहुन वजहुन की जमा है. ये सेम ही है, मरफू है, मुब्तदा है. जी जी. यौमइज़िन ये फिर यौम और इसका मजमू है, ज़र्फ है और मुज़ाफ मुरक्कब इज़ाफी बन रहा है. तो के मुताबिक हो जाएगा. अलैहा जार मजरूर और गबरातुन इसमें आइन बारा गर्द अलूद हुआ. ये वाव अच्छा ये मुतल्लिक़ के मुक़द्दम यौमइज़िन जो है ना. जी जी. हाँ जी ठीक तारिया. ये मुतल्लिक़ के मुक़द्दम बना गबरा के लिए और अलैहा और यौमइज़िन मुतल्लिक़ हो जाएंगे एक मखसूफ खबर के. एक तरतीब इसकी और तरह से भी हो सकती है कि अलैहा से यहाँ से समझेंगे, यहाँ से एक नया जुमला शुरू हो रहा है, एक नया
یہ دو جملہ جملے شروع ہیں ہوگا. جی تو بالکل. علیہا سے جب جملہ شروع ہوگا تو کیا یہ مبتدا بنے گا یا اس کو ہم قائم مقام خبر بنائیں گے؟ اس یہ ایک علیہا اس کو ہم قائم مقام خبر مقدم بنا دیں یہ گے کیونکہ یہ مبتدا قائم نہیں بن مقام سکتا خبر نا. بن جائے. بالکل بالکل. تو خبراتن پھر ہو جائے گا مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر بن جائے گا. یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن مرفوع ہو جائے گا. یہ وجوہن کے لیے یہ ہاں بالکل. اب یہ پورا جملہ اسمیہ محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے. وجوہ ہوئی مبتدا کے لیے یہ خبر بن رہا ہے. خبر بن اب وجوہ مبتدا اپنی خبر اور متعلق سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. جملہ اسمیہ ہو گیا. ویری گڈ. ترجمہ کریں. اور یہ کفار کے بارے میں ہے. اور کئی چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو گرد آلود ہوں گے. ہاں بالکل اس طرح سے بھی آپ کہہ سکتی ہیں. اور بہت سے چہروں پر میں نے اس لیے لکھا علیہا کی وجہ سے. یہ ہا کی ضمیر وجوہن کی طرف ہی لوٹ رہی ہے. تو یعنی کہ بہت سے چہروں پر گرد ہوگی اس دن یا غبار ہوگی اس دن. یوم عظیم اس دن غبراتن غبار آلود ہوں گے یا گرد آلود ہوں گے. ہاں بالکل. یہ اگلی بھی میں کر دوں. اگلی پہ سسٹر نجمہ اگر اویلیبل ہیں تو وہ کر لیں نہیں تو پھر آپ کر لیں. سسٹر نجمہ اویلیبل ہیں؟ وہ میرے خیال میں نہیں ہے. نہیں آپ کر لیں جی بالکل. یہ ترحقو ہے قطرہ. ترحقو فعل مضارع راح قاف اس کا مادہ ہے. باب سین سے ہے یہ. راہی کا یرحقو رحقن لگ جانا. یعنی یہ ہا جو ہے یہ منصوب متصل ضمیر مفعول بھی ہے ترحقو کا. اور قطراتن قاف تا را اسم فاعل ہے. یہ یہ فائل بن رہا ہے. سوری یہ قطرہ کے ترحقو کے لیے فائل بن رہا ہے. فائل بنے گا. ٹھیک جی کیونکہ یہ مرفوع ہے. اب یہ کون سا جملہ بنے گا پورا؟ یہ پورا جملہ جو ہے نا جملہ فعلیہ بن جائے گا. دوسری خبر بن جائے گی یہ وجوہن کے لیے. ویری گڈ. یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے محلن اس وقت یہ بھی مرفوع ہے کیوں یہ دوسری خبر بن رہا ہے وجوہن کے لیے. وجوہن کے لیے. ویری گڈ. تو آپ اس کا ترجمہ کریں. ترحقها ڈھانپ رکھا ہوگا انہیں قطرہ سیاہی نے. یعنی کہ یہ دھواں جسے کہتے ہیں چھائی ہوگی ان پر. یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ بھی انہیں وجوہن کی طرف جا رہی ہے کہ ان چہروں پر ان چہروں کی دوسری خبر آ رہی ہے نا. پہلی ہے کہ وہ غبار آلود ہوں گے. ان چہروں کی بھی دوسری خبر ہے کہ ان پر چھائی ہوگی سیاہی. ویری گڈ. ڈھانپ لینا یا یہ بھی کیسے جیسا آپ نے کہا کہ یہ رہا کا مطلب یہ مطلب ہوتا ہے ڈھانکنا چھا جانا اس کو کور کر دینا. ان کے چہرے جو ہیں وہ کور ہوں گے سیاہی سے. ٹھیک ہو گیا. گڈ ماشاءاللہ بہترین. لاسٹ آیت سسٹر مومنہ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر مومنہ اس آیت کی ترکیب دو طرح سے آپ نے کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے. پہلی ترکیب آپ نے کرنی ہے جس میں دو جملہ اسمیہ آئے اور دوسری ترکیب آپ نے کرنی ہے وہ اگلی سلائیڈ میں جا کے جس میں ہم کو ضمیر فصل بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو پہلے اس کو آپ سٹارٹ کریں. میم یہ اولائے کا اسم و اشارہ جمع مذکر بعید کے لیے ہے اور اس کو ہم مبتدا بنا لیں گے. پھر ہم یہ ضمیر فصل ہے. ضمیر فصل ابھی نہیں بنائے اس کو. یہ اگلی سلائیڈ میں. تو پھر یہ مبتدا اس کو بھی اچھا اس کو بھی پھر مبتدا بنائیں گے. پھر الکفرۃ یہ جمع ہے الکافر کی جمع مکسر اور یہ خبر یہاں ون پہ بن کچھ رہی ہے. لفظ ہیں جیسے اب کافر لفظ ہو گیا. کافر کی جمع کافرون بھی بنتی ہے جمع سالم. ال تو ویسے ہی لگا رہی ہوں ورنہ اگر ال نہ ہو تو کفارون بھی بنتی ہے جمع مکسر اور کفاراتن بھی بنتی ہے. یعنی ایک لفظ کی مختلف انداز میں جمع آ سکتی ہیں. تو جمع سالم بھی ہے اور جمع مکسر دو طرح سے آ رہی ہے. ٹھیک. تو یہ کیا بنا پھر؟ یہ خبر ون ہوا. یہ ویری گڈ. یہ پہلی خبر ہو گئی. مبتدا کی. جی. اور پھر الفجرۃ یہ بھی جو ہے جمع ہے الفاجر کی. یہ خبر نمبر 2 ہو گئی.
پھر یہ ہم مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. پھر یہ جملہ اسمیہ بن کر محلن مرفوع ہو کر یہ خبر بن گیا اولئکا مبتدا کے لیے. ویری گڈ. اور یہ مبتدا اس پوری خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اب یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. اب ترجمہ کریں. یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر بدکار تھے. کافر تھے بدکار تھے. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک ترکیب ہے. اب دوسری ترکیب کی طرف ہم چلتے ہیں. اس میں باقی چیزیں میں نے وہی رہنے دی ہیں. ہم کو اب کیا بنائیں گے آپ؟ ان کو ہم ضمیر فصل بنا رہے ہیں یہاں پر. ہاں اس کو صرف ضمیر فصل بنائیں گے اس وجہ سے کہ صرف ایک تاکید کے طور پر آیا لفظ. وہ کو آپ وہی کہیں گے. وہ مطلب کافر ہے یا گنہگار ہے اس کی جگہ آپ کہیں کہ وہی کافر اور گنہگار ہیں زور پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس ضمیر فصل کو ہم ترکیب میں نہیں ڈالیں گے. اس کو کوئی نہ مبتدا بنائیں گے نہ اس کو خبر بنائیں گے. مطلب اس کو ترکیب کے اندر نہیں لے کر آئیں گے. تو یہ ایک دوسری ترکیب ہو گئی. اب یہ جو دو خبریں ہیں تو پھر ہم کا لینا دینا تو اب نہیں رہا. تو اب یہ کس کی خبریں بنیں گی ڈائریکٹ؟ اب یہ خبر جو خبر ون اولئکا مبتدا کی بنے گی اور دوسری خبر بھی اولئکا مبتدا کی بن جائے گی. ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو دونوں طرح سے آپ ترکیب کر سکتی ہیں کہ جب آپ کو اسم اشارہ اور اسم ضمیر اکٹھے آ جائیں تو پھر آپ نے پہلے والے کو تو مبتدا بنانا ہی بنانا ہے. دوسرا والا جو ضمیر منفصل ہوگی اس کو آپ الگ سے ایک مبتدا بنا کے جو پچھلی ترکیب بتائیے اس طرح بھی کر سکتے ہیں. وہ تھوڑی لمبی ہو جائے گی. یا پھر آپ اس کو ضمیر فصل کر کے اس کو سائڈ پہ کر دیں اور پھر اولئکا مبتدا اپنی خبروں سے مل کر ایک جملہ اسمیہ بن گیا. اب ترجمہ کریں. یہ وہی لوگ ہوں اب یہ نہ کریں. اب یہ نہ کریں. آپ صرف کہیں وہی لوگ ہوں گے. وہی کافر اور کافر گنہگار ہوں گے. کافر گنہگار کافر بدکار تھے. اس طرح سے پچھلی بار میں کیا تھا کہ یہ بھی لگایا اور وہ بھی لگایا کیونکہ ہم نے اولئکا کو بھی ترکیب میں لائے اور ہم کو بھی ترکیب کے اندر لائے. اس میں ہم ترکیب کے اندر نہیں ہے تو ترجمے میں بھی نہیں ہوگا. صرف زور پیدا ہوگا. البتہ تو وہ ایک بات یہ کرنی تھی کہ جو ہم حسر کے لیے لا رہے ہیں نا ہم کو حسر کے لیے لائیں گے. حسر تو وہی لوگ ہی کافر اور بدکردار ہوں گے. بالکل نہیں تو حسر کے لیے کہیں گے یہی ہیں جو کافر ہیں نافرمان. یہی کہہ دیں یہی اگر کہہ دیں گے وہی اور پھر اگر وہی کریں گے تو وہی لگ جائے گا اور اگر یہی کریں گے تو دونوں ترجمے آ جائیں گے اس کے اندر کیونکہ چھوڑ نہیں سکتے نا. حسر ہے. حسر کے اندر ہم لائیں گے تو ضرور ترکیب میں نہیں لائیں گے. جی ترکیب میں نہیں لائیں گے. وہی کا مطلب زور پیدا کر دیا اس کے اندر. وہی لوگ ہی کافر بدکار ہوں. گڈ ماشاءاللہ بہترین. یہاں پہ ہماری سورت عموماً منہ میں ایسا ہو جاتا ہے نا کیونکہ یہاں پہ ال نہیں ہے ابسا کے ساتھ. سورت ابسا جو ہے ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی اور انشاءاللہ نیکسٹ ہماری ہوگی سورت النازعات. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین.